مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت مولانا محمد شاہد صاحب، جو بہت ہی مختصر سے وقت میں بہت قیمتی باتیں بتا کر کے گئے ہیں۔ اب میں اپنے اس جلسے کی ایک عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا دین محمد صاحب تشریف فرما ہے۔ انہوں نے مدرسے کا تعاون 81,000 روپے سے کیا ہے۔ ان کے حساب جانا بھاری ہو جائے گا۔ 8,100 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کوئی ٹائم متعین ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین حضرات اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے میرے معزز علماء اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک آیت اور ایک حدیث جو فرمان ہے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تلاوت کی۔ حق تعالیٰ مجھے اس آیت کی اور اس حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ بالکل آخری وقت ہے اس جلسے کا، دعا کا وقت ہے۔ زیادہ دیر میں بھی نہیں بولوں گا، کیوں اگر میں بولوں گا تو سب سے پہلے فجر کی نماز میری ہی جائے گی، آپ کی تو بعد میں جائے گی نہیں، میری ہی جائے گی، تو اس لیے مختصر بولوں گا، آپ حضرات میرے قریب آ جائیں، ادھر بھی اور ادھر بھی سب میرے پاس کو آ جائیں، ذرا سے آ جائیے گا۔ میں آپ کا مہمان ہوں، بلایا ہوا ہوں، بغیر بلایا ہوا نہیں آیا، اور مہمان کی بات ماننا آپ پر فرض ہے۔ آ جائیے۔ اور دہرے کا تعلق میرا بہت پرانا ہے، بہت ہی پرانا۔ میرے والد حضرت مولانا سید ابوالکلام مبلغ اعلیٰ دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ مسلسل یہاں پہ آیا کرتے تھے اور تقریباً 26 سال مجھے بھی ان کے ساتھ آتے ہو گئے ہیں یہاں پر، اور میرا ایک رشتہ بھی یہاں قائم ہے، وہ بھی نسبت ہے قاری صاحب کی میرے ساتھ۔ تو مہمان کی بات ماننی آپ پر فرض ہے۔ خیر بہرحال جزاک اللہ، آپ نے میری بات کو مانا۔ قرآن شریف کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انسان کا سینہ بنایا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کی مذہب کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ نہیں، ان کا مذہب محفوظ نہیں ہے. آج توریت آپ ہر سال ایڈیشن بدلا جا رہا ہے. اوریجنل توریت انجیل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آج کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اگر ہوگی بھی تو وہ بوسیدہ ہوگی. ہر سال ایک نیا ایڈیشن تیار ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک قرآن شریف کو مٹانے والے بہت پیدا ہوئے، لیکن الحمدللہ قرآن شریف نہ مٹا تھا نہ مٹے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک کے یہ محفوظ رہے گا. ایک زبر زیر پیش کی بھی کوئی اس میں زیادتی یا کمی نہیں ہوگی. ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں ایک صاحب آئے، حضرت قاری عبد الرحمن علیہ رحمہ درجے کے اندر قرآن شریف پڑھا رہے تھے. آ کر کہا کہ حضرت قاری صاحب، میں ایک منشا لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور منشا یہ ہے کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایک ہی مذہب ہونا چاہیے اور کوئی دوسرا مذہب نہ ہو. کہنے لگا الحمدللہ میرا بھی منشا یہی ہے. آگے بولیے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف آپ کے پاس ہیں وہ سب مجھے دے دیں. قاری صاحب نے علیہ رحمہ نے جتنے قرآن شریف درجے کے اندر تھے وہ سب اس کے حوالے کر دیے. الماریوں کے اندر جو تھے وہ بھی اس کے حوالے کر دیے. شاگردوں سے کہا جاؤ فلاں مسجد کے اندر بھی قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، فلاں مسجد میں بھی قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، ان کو سب کے لا کر دو. وہ سارے کلام پاک اکٹھے ہو گئے اور لا کر ان کو دے دیے کہ لو بھائی آپ کا منشا پورا ہو جائے گا آج. اس نے گٹھڑی باندھی اور سر پہ لے کے چلا. قاری صاحب نے کہا ایک شاگرد کو، ارے اس بیوقوف کو بلاؤ، پاگل کو بلاؤ. شاگرد نے اس کو آواز دی، اس کو بلایا کہ قاری صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. وہ گئے کہ جی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم بیوقوف ہو گئے ہو. یہ قرآن شریف تو تم لے کے جا رہے ہو، ان کو تم کنویں کے اندر ڈال دو گے یا جلا دو گے خدا نخواستہ، لیکن ان حفاظ کا کیا ہوگا؟ یہ 37 لڑکے میرے درجے کے اندر ہیں، اس کے اندر کسی لڑکے سے آپ کہیں سے بھی قرآن شریف کی کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت پڑھوا کر سن لیجئے. ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو وہ صاحب تھے کہ جی بات تو صحیح ہے. اس نے چند لڑکوں کا امتحان لیا، ایگزام لیا، اور الحمدللہ اس ایگزام میں پاس ہو گئے. وہ اس کی اسکیم ساری کی ساری جو کہ تو رکھی کی رکھی رہ گئی. اب میرا سوال یہ ہے آپ سے، آپ اپنے بچے پر، ایک باپ اپنے بچے پر آج کی دنیا میں 15 سے 20 ہزار روپیہ ماہانہ خرچ کر رہا ہے، اور وہاں کیا سکھلایا جا رہا ہے؟ C for cat, D for dog, C for cat, D for dog. جب آپ کا انتقال ہوگا یا خاندان میں کسی کا انتقال ہوگا، یہ بچہ آپ کو ایصال ثواب کرے گا تو کیا یہی پڑھے گا D for dog, C for cat, D for dog, C for cat؟
عجیب تماشا بنا لیا. ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت قرآن شریف پڑھا کر کیا فائدہ ملے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں جانتے تھے. جس نے اندرا گاندھی نے اچھے لوگوں کے ناک میں نکیل ڈلوا دی تھی، ان کو ان آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ کی جوتیاں سیدھی کر رہی تھی. حضرت صدر فخر الدین علی احمد جب حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو صدر دروازے سے باہر آ کر حضرت کا استقبال کیا. قاری طیب صاحب علیہ رحمہ نے کہا کہ ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی تو سیکیورٹی ایسی ہے کہ حضرت آپ کی عزت ابدی عزت ہے اور ہماری عزت جو ہے وہ عارضی عزت ہے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے خلاف جب بھاولپور میں بغاوت کا مقدمہ چل رہا تھا تو انگریز نے جج نے حضرت کو کرسی پیش کری تھی. حضرت نے کہا تھا کہ ایک ملزم کو کرسی پیش کر رہے ہو تو انصاف کیسے کرو گے. آپ پوچھتے ہو کہ قرآن شریف پڑھا کر کیا ملے گا. آج کل ایک فیشن چل رہا ہے نوجوانوں میں، کیونکہ نوجوان ہیں، کبھی تو بال یوں کٹتے ہیں تو کبھی یوں کٹتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ ہیئر بینڈ بھی لگ رہا ہے اور چھلے بھی لگ رہے ہیں. کسی کو دیکھ لیا کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. کسی کو دیکھ لیا کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے تو کھڑے ہو کے کھانا شروع کر. عجیب حال بنا رکھا. اسلام ہے یہ اسلام کو سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانو. خدا کی قسم اگر تم نے کلام اللہ کو ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ان کی کیا اوقات جو اسلام اور مسلمان کو برباد کرنے کے، مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو خود اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. چند نوجوان اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں ارے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے صاحب، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین پہ چلنا آج مشکل ہے یا کل حضرت بلال کے زمانے میں مشکل تھا؟ آج تو تم مسجدوں میں گئے، گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، صفیں بہترین مخمل کی بچھی ہوئی ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، ایسی چل رہے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے. ارے ان سے جا کے پوچھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے نیچے گرم ریت بچھا دیا گیا، اوپر پتھر رکھ دیا گیا اور بلال ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. بلال سے پوچھا جا رہا ہے کہ بلال تمہارے اوپر اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور تم مسکرا رہے ہو. بلال کہہ رہے ہیں کہ آج بلال کا مالک بلال کی خریداری کر رہا ہے. آپ جب ہانڈی لینے کے لیے بازار جاتے ہو کچی مٹی کی تو اس کو بجا کر دیکھتے ہو، ٹھوک بجا کر یہ کچی تو نہیں ہے. تو بلال کی خریداری آج بلال کا مالک کر رہا ہے اور بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا تو نہیں ہے. اور بلال کہہ رہے ہیں کہ خرید لے اپنے بلال کو، مالک خرید لے اپنے بلال کو. بلال کو اگر تیری راہ میں جان بھی نچھاور کرنی پڑے تو بلال جان نچھاور کر دے گا. ارے اس کی بھی کہانی پڑھ کر دیکھو حضرت سمیہ کی. تمہیں تو اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہاں تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ سلمان خان نے کون سی پکچر بنائی، شاہ رخ خان نے کون سی پکچر بنائی، اظہر الدین نے کتنی سینچریاں بنائی، سچن تندولکر نے کتنے میچ کھیلے. اور وہ تو حضرت بلال کے زمانے کی بات ہے. یہ تو کل کی بات ہے کہ ایران کی تارا نام کی عورت ہے، اس کے سامنے ایک کنویں کے اندر بچھو اور اجزا اور سانپ ڈال دیے گئے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھ یہ ہم نے ڈال رہے ہیں تیرے سامنے اور ہم کچھ دیر کے بعد تجھے اس میں دھکا دیں گے، اس میں گرائیں گے، تجھے یہ سانپ اور بچھو ڈس لیں گے. اب تو اپنے نظریے سے پھر جا.
عورت کہتی ہے کہ ایک رات کا موقع مجھے اور دے دو. کہتے ہیں کہ جاؤ، ایک رات کا موقع تمہیں دیا سوچنے کے لیے. رات آئی، صبح ہوئی، صبح کو پھر کنویں کے کنارے پہنچ جاتی ہے. کہتی ہے کہ ڈال دو. رات تو تم نے مانگی، تم نے سوچا نہیں اپنے بارے میں، تم نے سمجھا نہیں کہ میں نے رات اپنی جان بچانے کے لیے نہیں مانگی تھی، رات میں نے سوچنے کے لیے نہیں مانگی تھی. میں نے تو رات استقامت کے لیے رات مانگی تھی. اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ غیر محرم میرے سامنے ہوں گے اور میں کنویں میں گروں گی اور یہ بچھو اور سانپ مجھے ڈسیں گے. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، یا اللہ میں تیری محمد کی امتی ہوں، مجھے اس خوف سے بچا لے، مجھے چیخ سے بچا لے، تاکہ میری آواز ان غیر مہروں کے کانوں میں نہ جائیں. وہ تو عورت تھی. آج کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. ارے حالات خراب کیوں ہیں؟ تم نے کسی سے قرضہ لیا، اس کا فون اٹھانا بند کر دیا. تم نے فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو تم نے اپنے گھروں میں سے نکال دیا. تم نے اپنے ولیمے میں، اپنے عقیقوں کے اندر منسٹروں کو، ایم پیوں کو، ایم ایل او کو، منسٹریٹ کو اور کلیکٹر کو کھلایا. اور اگر غریب اور یتیم مسکین بچہ دسترخوان پر آ گیا یا ٹیبل پہ پر آ گیا تو کہا جاتا ہے ارے دیکھیے کون آ گیا، کون آ گیا. غریب اور یتیم مسکینوں کا کھانا تو کھائیں ایم ایل اے اور ایم پی اور پردھان. اور پھر کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں. حالات خراب نہیں ہیں، حالات خراب ہم نے بنا دیے. آج بھی بہت سارے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کے مذہب کو پہچاننے کے لیے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے بہت سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو خود ہی پتہ نہیں اپنی سیرت کا. یہاں اسٹیجوں پہ روزانہ جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، سیرت پہ تقریر ہوگی، سیرت پہ تقریر ہوگی. ایک صاحب ابھی کل ایک جگہ جلسے میں نعت پڑھ رہے تھے. نعت پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں کہ دل بھی مدینہ جگر بھی مدینہ، ہے دل بھی مدینہ جگر بھی مدینہ. میں نے جو صورت دیکھی ان کی تو میں نے کہا بھائی اگلا مصرع میرے سے لے لیں آپ. کیا جی حضرت فرمائیے. وہ نے کہا پڑھیے اپنا مصرع. انہوں نے کہا دل بھی مدینہ ہے جگر بھی مدینہ. میں نے کہا حب احمد سے خالی حسینہ، داڑھی صاف دل مدینہ، امّے کی چٹیا کاٹ لی دل مدینہ، ابا کی داڑھی کھینچ لی دل مدینہ، پڑوسی کا سر پھاڑ لیا دل مدینہ، تولا تو کم تولا دل مدینہ، بولا تو جھوٹ بولا دل مدینہ. میں نے کہا جا تیرا منہ چوم لو. یہ حال ہے. ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت میرا یہ 13واں عمرہ ہے، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ، حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ 13واں عمرہ اور حج کتنا کرے؟ کہ حضرت حج بھی میں نے 3 ہی کر لیے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام عمر میں 1 حج کرے اور تو 13 عمرہ اور 3 حج کرے. اپنی بیوی کا بھی مہر دے کے جا رہے ہو؟ نہیں حضرت وہی. میں نے کہا تو ہر سال عمرہ کر، ہر سال حج کر، جب تک کہ تو نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا اس وقت تک کہ تیرا نہ کوئی حج قبول ہے اور نہ تیرا کوئی عمرہ قبول ہے. آج کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں میں اثر ہی نہیں، حضرت ہماری دعائیں قبول ہی نہیں رہی. اب بھائی جب تمہارے پیٹوں میں حرام جا رہا ہے تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟
ایمانداری سے بتلاؤ کہ اپنی بہنوں کو اپنے باپ کے سامان میں سے، اپنے باپ کے گھر میں سے، آپ اپنے باپ کی زمین میں سے، جائیداد میں سے، زیور میں سے، برتنوں میں سے اپنی بہن کو کون وراثت دے رہا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ حضرت دعائیں نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تقدیر میں عجیب ہو گئی۔ ارے بھائی، تم نے جب اپنا بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، اپنی بیوی کا تم مہر نہیں دے رہے ہو، تو تمہاری دعا کیسے قبول ہو جائے؟ اپنے حالات کو سدھارو، اپنی زندگیوں میں سنت کو ڈھالو، قرآن شریف کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں یہ نہیں کہتا، یا کوئی بھی عالم نہیں کہتا، کوئی تبلیغی جماعت والا نہیں کہتا کہ تم اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، سائنس نہ پڑھاؤ، انگلش نہ پڑھاؤ، ہندی نہ پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ، لیکن ان کو ایسا تو کر دو ایک کم سے کم کہ کھڑے ہو کر یہ اذان دے لیں، نماز پڑھا دیں۔ رب اغفر لی ولی والدی، اگر یہ 5 وقت نماز پڑھے گا، اور 5 وقت میں کتنی مرتبہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھے گا؟ پوچھ لیجئے علماء اکرام سے اس کا ترجمہ۔ لیکن نماز تو آپ خود ہی نہیں پڑھتے، بچہ تو کیا پڑھ لے گا؟ 40 چلے باپ نے لگا رکھے، باپ بے نمازی۔ جن کے لیے تم حرام کھا رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، قرض لے لے کر، محنتیں کر کر کے ان پر لگا رہے ہو، جب آپ مریں گے نا 6 مہینے کے بعد ان سے ہی معلوم کرنا کہ بھئی تمہارے ابا کی قبر تھی یہاں پہ، کہاں ہے؟ وہ یہیں پہ تھی کہیں کو۔ یہ حال ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو میرے دوستو، میرے ساتھیو؟ ہوش میں آؤ، ہوش میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود دیندار بناؤ، اور پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کھیوائی میں 70 سال کے بوڑھے میں نے امامہ باندھا ہے، 70 سال کے بوڑھے کے۔ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے، جتنا بھی وقت آپ پڑھائی میں لگائیں، امام کے پاس یا کسی مؤذن کے پاس یا کسی مولوی صاحب کے پاس یا مدرسے میں لگائیں، وہاں پہ قرآن شریف آپ پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھوائیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں، شر سے بچائیں، حفاظت فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بولنے کو تو بہت کچھ بولتا، کیسٹ کھل گئی تھی، لیکن وقت کی قلت، اس لیے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔